حدود بھی انہوں نے سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر گئے. یہ بالکل غلط چیز ہے. اور کوئی بھی یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا پی ایم ایل این پہ الزام ہے, وہ ابھی تک اس بات کے اوپر جو ہے وہ ڈیفینسو ہوتے ہیں. لیکن عدنان صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں خاص کر کے 9 مئی کا معاملہ ہے, اس کے اوپر صرف ایک نہیں 2 کیسز کی تیاری کر رہے ہیں. ایک تو سازش کے یعنی غداری کا کیس کہ آپ نے تختہ الٹنے کی کوشش کی, اور دنیا بھر میں تختہ الٹنے کی جو کوشش والا الزام ہے اس کے ڈیفنس میں بہت ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک مضبوط تیاری ہے عمران خان صاحب کے خلاف کیس کی, نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ 9 مئی کو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت کی انسٹالیشنز کے اوپر اور آرم فورسز کی انسٹالیشن کے اوپر حملہ ہوا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. اور اس کے اندر جو لوگ انوالو تھے, واقعی ہے نا کہ کیا وہ واقعی تحریک انصاف کے تھے, کیا وہ واقعی سازش تھے؟ میں نام نہیں لے رہا ان لوگوں کا, لیکن جن لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں, خواتین بھی ہیں ان میں کچھ, وہ سارے پاکستان کے سامنے ہیں. وہ کن کے تھے, ان کی ٹکٹیں کن کو دی, اس کے بعد ان کو ٹکٹیں دی, خالی یہ نہیں اس کے بعد بھی ان کو کیا گیا. اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں, تو اس کے بعد پھر پیچھے جو ہے وہ اب کوئی کہے کہ دن کو رات اور رات کو دن والی بات ہی ہو جاتی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ ضرور آپ نے کورٹ آف لاء میں پروف کرنا ہے کہ یہ انوالو ہے. وہ اس کا ایک علیحدہ دائرہ طریقہ کار ہے, وہ ایک پینل کوڈ کے تحت آپ نے پروف کرنا ہے. وہ تو پروسیکیوشن ہوگی, اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا تھا کیا نہیں تھا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے نزدیک عمران خان صاحب نے تختہ الٹنے کی بھی کوشش کی, اور پریشر ڈالنے کے لیے سرکاری اور آرم فورسز کی انسٹالیشن پہ حملہ بھی کیا. اب یہ اگر یہی کام کوئی ملٹری جنرل کرتا تو ہم اس کو کہتے ہیں آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. یہی کام کوئی اور کرے گا تو وہ بھی غلط ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ خود ہی فیصلہ کر لے کہ میرے خلاف سازش ہوئی تھی اور نو کانفیڈنس موشن آئی تھی, حالانکہ نو کانفیڈنس موشن کوئی سازش نہیں ہے. آئین اور قانون کے مطابق اس جس کورٹ نے ہر فیصلہ ان کے حق میں دیا بندیال صاحب کی, وہ بھی ان کو اس پہ ڈیفینڈ نہیں کر سکے. اتنی انہوں نے غلط سازش کی تھی. تو اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد یہ کہیں کہ جی ہماری کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, تو پھر یہ اگر سمجھتے ہیں کہ 26 کروڑ لوگ بیوقوف ہیں, احمق ہیں, ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, تو میرا نہیں خیال نہیں. مگر تختہ الٹنا, اب دیکھیں نا, اس وقت تو خیر ان کی اپنی حکومت گئی ہوئی تھی. تختہ الٹنے کا مطلب یہ کہ پرائم منسٹر نے ہمارے ایک انٹرویو میں کہا کہ آرمی چیف کے خلاف یہ سازش. جی. تو اس کا مطلب ہے کہ اکیلے عمران خان صاحب تو نہیں ہو سکتے, ان کے ساتھ بہت سارے لوگ انوالو, جو بھی انوالو, وہ کہاں ہیں, ان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. پروسیکیوشن آئے گی تبھی پتہ چلے گا نا. اب جب کیس چلے گا تب پتہ چلے گا. ظاہر ہے وہ پروف کرنا پڑتا ہے نا کہ یہ بندہ تھا, یہ وہ کورٹ میں آ جائے گا معاملہ. تو اس کے بعد, اور دیکھیں ایک بات اور آپ ذہن میں رکھیں, یہ جتنا ریلیف پی ٹی آئی کو عدالتوں نے دیا ہے, ان عدالتوں نے شاید میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو یہی الزام تو آپ کے اوپر بھی لگتا ہے. آخر میاں صاحب واپس جب آئے ان کو بھی تو ریلیف دیا گیا. میری گزارش سائفر کا کیس ان کو ریلیف دیا گیا. اس کی یہ جو 9 مئی کے اوپر کتنا ان کو ریلیف, کسی اور نے یہ کام کیا ہوتا ان کو چوکوں میں وہ ابھی تک ٹنگ چکے ہوتے, جتنا ان کو معاملہ ان کے ساتھ. وجہ کیا ہے یہ آپ کیوں نہیں کر سکے؟ یہ آپ کو کیوں, اگر آپ کو یہ شکوہ ہے تو کیوں پی ایم ایل این اس کے اندر ناکام ہے, یہ بتائیے. دیکھیں ہم نے تو کبھی اس طرح کا کام کیا ہی نہیں نا. ہم اس گیم میں نہیں ہے. یہ جو حملہ کر کے انسٹالیشن کو جلا کے سازش کر کے, آپ تو رضا بھائی سائفر کی بھی بات کریں کہ اس میں بھی آپ کو ریلیف ملا. بھائی پروسیکیوشن ایک چیز ہے جو حکومت نے ثابت کرنا ہے, حکومت بھی تو ایک چیز ہے نا, ایک ریالٹی ہے. نہیں بالکل, دیکھیں اگر پروسیکیوشن کی ویکنس ہے تو وہ تو ٹھیک بات نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے سائفر انہوں نے لہرایا, وہ بھی پورے پاکستان نے دیکھا. اس کے اوپر سیاست کی, وہ بھی پورے پاکستان نے دیکھا. اس کے اوپر ایبسولوٹلی ناٹ کا ایک بیانیہ گڑا, وہ بھی پورے پاکستان نے دیکھا. اور اب آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی امریکی قرارداد آ گئی ہے ان کے حق میں کہ جی عمران خان جو ہے اس کو چھوڑا جائے. مطلب آپ کہیں پہ تو بریک لگائیں نا. وہ ایک لطیفہ ہے کہ وہ ایک بندہ دوسرے بندے سے پوچھتا ہے کہ جی جنت میں جانا ہے کہ دوزخ میں, تو وہ کہتے ہیں جی جہاں 4 آنے کا فائدہ ہو. تو ان کا یہ 4 آنے کے فائدے کے چکر میں ہم یہاں پہنچ گئے. سر وہ 4 آنے کا فائدہ آپ تو نہیں اٹھا سکے نا. پبلک پرسیپشن ہو یا آپ کی سوشل میڈیا پریشر ہو جس کی آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہم تو یہ کام کرتے نہیں ہیں نا, یہ جو بیانیہ گڑھ, ہم تو ایکچوئل ڈیلیور کرتے ہیں. دیکھیں ایک کام عمران خان صاحب نے ضرور کیا ہے جس کا ان کو کریڈٹ ملنا چاہیے. کہ آپ کو کیا ضرورت ہے ڈیم بنانے کی, موٹر ویز بنانے کی, بجلی کے کارخانے لگانے کی, لوگوں کو امپلائمنٹ دینے کی؟ آپ سوشل میڈیا پہ جا کے کہہ دیں ہم نے کیا ہے, اچھا وہ سارے ان کے لوگ مان جائیں گے.